بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، جڑے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کو مبارکباد دی جائے یا افسوس کا اظہار کیا جائے، کیونکہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے۔ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا معنی خیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ امتحانات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن کوئی ایسا خوشی کا لمحہ بھی نہیں ہے۔ کل جب بیرسٹر صاحب نے ذمہ داری سنبھالی، ہم نے ان کے لیے دعا کی، میں نے دعا کی ان کے لیے، اور میں نے ان کو، اور یہ میسج بھی میں نے چلایا کہ ہم دعا کرتے ہیں جس امتحان میں وہ سرخرو ہوں اور ہم ان کے دست و بازو بنیں گے۔ یہ فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے اور اس مشکل حالات میں کیا ہے۔ ہمارے لیے مشکل فیصلہ اس لیے ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب صرف اس جماعت کے چیئرمین نہیں، بانی چیئرمین ہیں، اور وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں اور اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک بھاری دل کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آسان فیصلہ نہیں تھا یہ بھی سوچنا کہ اس مشکل میں کیا بیرسٹر صاحب ذمہ داری پوری کر پائیں گے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، ویسے نہیں تو کہہ چکا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے اولڈ گارڈ ہیں پارٹی میں، میرے سے بھی جو سینئر ہیں، احمد خان صاحب جیسے لوگ یا میرے جیسے جو 10-12 سال ہمارے ہو گئے ہیں، we'll support him, we'll stand with the decision of party, stand with the decision of chairman تحریک انصاف انشاءاللہ۔ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر گوہر خان ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا، لیکن کوئی نظریاتی پرانا پی ٹی آئی کا کارکن بھی تو سر ہو سکتا تھا نا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ تانے دے رہی ہے کہ ایک جیالے کو آپ نے پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا ہے، جو کہ ماضی میں جی بھٹو کا نعرہ لگا چکا ہے۔ دیکھیں، اگر میری ویسے تانے زنی کی عادت نہیں ہے، میں تانے نہیں دیتا، لیکن اگر میں یہ سوال اٹھاؤں پیپلز پارٹی پہ کہ آج بھٹو کی لیگیسی کو زرداریز لے کے چل رہے ہیں، تو کیا یہ کسی کو اچھا لگے گا؟ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، کیا نام بدلنے سے آپ بھٹو بن جاتے ہیں؟ زرداری از زرداری، بھٹو از بھٹو۔ اب تو یہ دیکھیں، یہ اس چیزوں میں نہ پڑیں۔ بیرسٹر صاحب کافی عرصے سے پیپل پارٹی سے دور ہیں، ہماری جماعت کے رکن بنے، اور اس کرائسس میں عمران خان صاحب کے کیسز اچھے وہ لڑے ہیں۔ میری دعا ہے، چلے سر 2022 تک وہ ساتھ تھے، آپ دعائیں بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک دعا ہے پیپلز پارٹی والوں کے لیے کہ دیکھیں، ہمارے گھر کر نہ کریں، ہمارے ساتھ تو قوم کھڑی ہے۔ اپنی فکر کریں کہ ایک زمانے میں آپ کی لیڈر شہید بھٹو صاحبہ، بے نظیر صاحبہ چترال سے کھڑی ہوتی تھی، لیاری سے کھڑی ہوتی تھی، پشاور سے کھڑی ہوتی تھی، اور لاہور سے، اور ہر جگہ جیتتی تھی، اور آج آپ کی جماعت جو ہے وہ کراچی میں بندہ نہیں جتا سکتی۔ آپ سندھ کی ایک چھوٹی سی جماعت بن کے رہ گئے، علاقائی جماعت، وزیر اعظم بنانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ علی محمد صاحب دیکھیں چلے، لیکن سر ایک ذہنوں میں سوال تو اٹھتا ہے نا کہ گوہر خان ہی کیوں اس عہدے کے لیے، علی محمد خان کیوں نہیں؟ آپ نے تو جیل کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں اور ابھی تک ڈٹ کے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں اپنے بارے میں بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں اور ہوتا، بھی کئی نام ہیں جی۔ میرے خیال میں جو آپ کا امیر جماعت ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ضرور ہوتا ہے، یا اس کی سوچ ہوتی ہے کہ کس وقت کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے۔ تو میرے خیال میں شاید اس وقت مناسب یہی تھا جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور جب ضرورت وہ محسوس کریں گے، ہم میں سے کسی اور کو کوئی اور ذمہ داری دے دیں گے۔ ہم عہدوں کے لیے، اور آپ کو تو میرا ویسے پتا بھی ہے کہ میں تو کم از کم عہدوں کے لیے سیاست میں نہیں، کے حوالے سے تو بالکل ہم یہ بات مانتے، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن جو وقت ہوئے، آپ سمجھتے ہیں یہ غیر متنازع ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نتائج کو قبول کر لے گا اور اب بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہو جائے گا؟ قانونی ضروریات تو ساری پوری ہوئی ہیں، میس لیول پہ ہم انشاءاللہ 2013 کا تجربہ ایک بار پھر کریں گے، جس پہ ہم نے پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو حیران کر دیا تھا کہ یو سی لیول پہ ہم نے الیکشن کرا کے تو چیئرمین لیول تک اس کو لے کے گئے تھے۔ باقی تو ان حالات میں یہ ایک مناسب فیصلہ تھا۔ جو نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، اور جمعیت علماء اسلام، یہ بڑی جماعتیں ہیں، این پی دیکھ رہے ہیں، ان کا تو سالہ سال سے یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ سر لیکن تو ان کو علی محمد خان صاحب بات یہ ہے
तनकीद का कोई हक नहीं, जरूरत सर मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ। देखें कहा जाता है ना कि वो पुरानी जो पश्तो और पंजाबी फिल्में हुआ करती थी उसमें एंड वक्त पे वो विलन आ जाता था और फिर वो बारात जो है वो उल्टा उसको कर देता था। तो ऐसे ही अकबर एस बाबर भी दोबारा नमूदार नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके इलेक्शन इंट्रा पार्टी के ये नाटक हैं, ये सिर्फ खाना पूरी की गई है। तो आप नहीं समझते कि वो आप लोगों के रास्ते की रुकावट बन सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को तो फिर एक मजबूत चीज उनके सामने आ जाएगी ना? देखें, बाबर साहब के हवाले से मैं कोई गिरी हुई बात तो नहीं करूंगा, सख्त बात भी नहीं करना चाहता। ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो अपना एक नजरियाती स्टैंस लेने की कोशिश की थी आज 6 सालों पहले, उसको उन्होंने हर्ट किया है। उसकी वजह यह है कि अगर वो इस जमात से और उसके कारकुन से मुखलिस थे या हैं तो उनको उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो हुआ, जो हमारी खवातीन कारकुनान के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा जैसी बुजुर्ग खातून और जाचोई साहब जैसे लोग आज भी जेलों में हैं, और सनम जावेद साहिबा को देख लें, या हमारे इधर खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, या इमरान खान साहब को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने जितनी मुश्किलात से गुजरी हैं, तो मुश्किल वक्त में उनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई। और इस वक्त उनका इस तरह से सामने आना, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये उनका खुदा न खास्ता री लॉन्च हुआ है। एक दफा पहले भी 2014 के धरने के जमाने में वो अचानक आ गए, तो वो कंसिस्टेंसी उनमें नजर नहीं आ रही। और हमेशा जब तहरीक इंसाफ पे कमजोर वक्त होता है या बुरा वक्त होता है या इम्तिहान का वक्त होता है, तो उस वक्त बजाय इसके कि आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, आप उसको और नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा भी थोड़ा सा वक्त इस जमात में हो गया है। मतलब आमीन आधी यूथ तो मैंने दे दी है इस जमात को। हालांकि मुझे याद है एक टाइम मैंने इस तरह की बात की, वो भी कुछ साल पहले थी, तो मैंने कहा कि हमने अपनी जबानी जमात को दिया। तो खान साहब ने कहा, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद थे, तो खान साहब ने मुझे कहा कि यार कौन सी, आप तो अब भी बच्चे हैं। ये 2017 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो हमने भी थोड़ा वक्त इस जमात को दिया है। मैं बसद एहतराम अकबर शेर बाबर साहब से कि वो होंगे माजी में, लेकिन कम से कम जितनी मुश्किलात मैंने इस जमात पे गुजरते देखी हैं 2011-12 से 13 से मैं MNA बना, मैंने उनका कोई हिस्सा उसमें नहीं देखा कि उन्होंने कोई मुश्किल में तहरीक इंसाफ के साथ, तो उनका कोई रोल पिछले 10-11-12 सालों में पार्टी में रहा नहीं। जब इतना एक गैप आ जाता है तो आप दूर हो जाते हैं पार्टी।